بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول اور دوم کے عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ تمام طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 1.5-2 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے، جیسا کہ آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ آپ کو جو ہم پڑھا رہے ہیں کئی روز سے، آپ کے نصاب میں جہاں مختلف طرح کی کتابیں ہیں، اس میں فقہ سے متعلق بھی کتاب ہے۔ وہ کتاب مختصر القدوری ہے، اور آپ کا نصاب اس کتاب کے اندر کتاب البیوع سے ہے۔ تو سبق تو کئی روز سے چل رہا ہے عزیز طلبہ، لیکن کل جو ہم آپ کو پڑھائے تھے کتاب الوکالہ، یعنی کوئی آدمی اپنی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپے تو اس کی کیا شکل ہوگی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا شریعت کی نگاہ میں، کل میں نے وہ بتلایا تھا۔ آج اس سے آگے ہی بات کریں گے، اسی عنوان کے تحت آج اس سے آگے بات ہوگی۔ پہلا مسئلہ آپ کے صاحب کتاب نے جو نقل کیا ہے، اگر آپ کے سامنے یہ کتاب سامنے ہوگی تو آپ ہمارے اس تشریح کو آپ اپنی کتاب سے ہی ملائیں، اس عبارت سے ملائیں کہ ہماری بات میل کھا رہی ہے نہیں۔ اگر آپ کو آپ کے سامنے اگر کتاب ہے اور میری تقریر کو سمجھنے میں، اس عبارت کے سمجھنے میں کہیں کوئی دقت ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں اس کو نقل کریں گے، تاکہ میں آپ کو اس عبارت کے متعلق اور مزید وضاحت سے آپ کو جواب دے سکوں۔ بہرکیف مسئلہ یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر میں نے آپ کو وکیل بنایا اور میں نے کہا کہ یہ میں 100 روپیہ لیجئے اور میری ایک کتاب مجھے خرید کر لا کر دے دیجئے۔ مثال کے طور پر فضائل اعمال خرید کر لا کر دیجئے۔ یہ کہ میں نے کہا کہ آپ میرے طرف سے ایک کتاب بیچ دیجئے، جیسے کہ میری ایک کتاب ہے، میں نے کہا کہ آپ اس کتاب کو جا کر کسی سے بیچ دیجئے۔ آپ نے جا کر بیچ دیا اس کتاب کو، آپ نے اس سے ابھی سمن نہیں ہے، روپیہ جو قیمت ہوتی ہے آپ نے نہیں لیا، ہم جا کر لے لیے، جبکہ میں آپ کا موکل ہوں، آپ میرے وکیل ہیں۔ ضابطہ تو یہ تھا کہ آپ نے بیچا ہے، جا کر آپ اس سے پیسے لیں۔ تو کیا ہم جس سے آپ نے بیچا ہے میرا سامان، کیا ہم اس سے پیسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کو، یعنی جو مشتری ہے، اس کو اختیار ہے کہ ہم کو روپیہ دے یا نہ دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ مجھ سے معاملات نہیں ہوا ہے، معاملات میرے وکیل سے ہوا ہے، یعنی آپ جو میرے وکیل ہیں آپ سے معاملات ہوا ہے، گویا کہ اس معاملے کے اندر میں اجنبی ہوں، لیکن مجھے اختیار اس معنی کر کے ہے کہ آپ جو بھی اس سے پیسہ لیں گے تو وہی پیسہ گھما کر میرے ہی پاس آئے گا۔ تو وہی کہاوت میں ہے کہ کان ایسے پکڑیے یا ایسے پکڑیے، بات برابر ہے۔ اس لیے اختیار دیا گیا ہے موکل کو بھی کہ براہ راست پیسہ اس سے وصول کر سکتا ہے مشتری کو، لیکن معاملات ہم سے نہیں ہوا ہے، اس لیے مشتری کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ موکل کو پیسہ دیں یا نہ دیں۔ لیکن اگر مجھے پیسہ دے دیا مشتری نے تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے، یعنی وکیل کے لیے اختیار نہیں ہوگی دوبارہ جا کر کے مشتری کو بولے کہ بھائی مجھے پیسہ دو، میں نے آپ کو فلاں سامان دیا تھا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، صاف عبارت ہے کہ جب موکل مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرے فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ إِيَّاهُ، تو اسے یعنی مشتری کو اختیار ہے کہ اس کو اس سے دینے سے روک دے، یعنی ثمن نہ دے، قیمت نہ دے کہ نہیں میرا معاملات آپ سے نہیں ہوا بلکہ آپ کے وکیل سے ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ، کریں گے پھر بھی اگر مشتری دے ہی دیا اس کے موکل کو پیسہ تو کریں جائز ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا، اب ادھر اس کے موکل کو ہی پیسہ مل گیا آلریڈی، اب پھر جا کر وکیل بھی کہہ رہا ہے جہاں پیسہ دو مجھے، تو کرے نہیں، دوبارہ آپ اس کے وکیل کے لیے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہو، کیونکہ مقصود وہی تھا کہ آپ کو مجھے پیسہ ملنا تھا، موکل کو پیسہ ملنا تھا، وہ مل گیا، چاہے وہ وکیل کے واسطے سے ہو یا ڈائریکٹ موکل نے پیسہ، بات برابر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ میں نے کہا آپ کو کہ جائیے 1 کلو چاول لے کر آئیے، تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ آپ جس آدمی کو وکیل بنا رہے ہیں، جس کام کے لیے، جس سامان لانے کے لیے، آپ اس کی جنس بھی متعین کر دیں اور صفت بھی، کہ چاول کون سا، باسمتی والا ہے کون سا، کیونکہ مارکیٹ میں مختلف طرح کے چاول ہوتے ہیں، یا اور بھی کوئی سامان مثال کے طور پہ لے لیجیے، اب تیلے ہے مثال پر، تیل بھی کئی کمپنی کا ہوا کرتا ہے، تو کر رہے ہیں صاحب کتاب کہ جنس بھی کیا چیز لینی ہے یہ بھی واضح کر دینا ہے وکیل کے سامنے،
اور کس ٹائپ کا ہوگا، کیا کس کوالٹی کا لینا ہے، اس کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کر رہے ہیں، اسی کو سمجھا رہے ہیں صاحب کتاب کہ جو آدمی کسی کو وکیل بنائے، وکیل بالشراء یعنی کوئی چیز خریدنے کا، وکیل بالشراء ایک اصطلاح ہے فقہ کی، یعنی کسی چیز کو خریدنے کا وکیل بنایا، فلا بد من تسمیۃ جنسہ و صفتہ، تو ضروری ہے کہ اس کی جنس کو بھی بیان کر دے اور اس کی صفت کو بھی بیان کر دے، مبلغ ثمنہ، اور یہ بھی بیان کر دے ساتھ ساتھ کہ بھائی 100-125 روپے کے ہی درمیان میں لینا سامان، ایسا نہیں کہ 200 روپے جا کر خرید لیں۔ تو صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ آسانی کے لیے بہتر یہی ہے کہ جنس بھی واضح کر دے، صفت بھی واضح، کس کوالٹی کا ہوگا، کون سا سامان ہوگا اور کتنے دام وغیرہ کا لینا ہے۔ ویسا نہیں وہ گیا وہ 500 روپے کی چیز سامان لے خرید کے چلا آیا، تو یہ بول دینا ضروری ہے بھائی 100-125 کے آس پاس کا تم لے کے چلا آنا فلاں سامان۔ الا ان یوکلہ وکالۃ عامۃ، صاحب کتاب کر رہے ہیں الا یہ کہ وہ وکالت عامہ ہو، یعنی اسے کیا کہہ دے ابتع الیہ ما رأیت، یعنی تم جیسا مناسب سمجھتے ہو میرے لیے فلاں سامان خرید لے کے آؤ۔ یعنی یہ کہا کہ جاؤ تم 2 کلو سیوئی لے کر میرے لیے آؤ، بس جاؤ، اب تمہارے کو اختیار ایسا، چاہے اچھا لاؤ خراب لاؤ جس دام کا لاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں اگر یہ بات کہہ دیا ہے کہ جاؤ اپنے مرضی سے خرید لینا، تو اس شکل کے اندر آپ بیان نہیں کرنا ہے کس کوالٹی کا ہو کس دام کا ہو، اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جب وکیل نے کوئی چیز خرید لی اور مبی پر بھی قبضہ کر لیا، مثال کے طور پر میں نے آپ کو کہا کہ میرے لیے ایک کتاب خرید کر لے کر آئیے، کوئی سے بھی کتاب ہو، دینی کتاب ہے، اصلی جو بھی کتاب ہو یا کوئی سامان، اور وکیل نے یعنی آپ وکیل ہیں تو آپ نے اس سامان پر قبضہ بھی کر لیا، یعنی جہاں سے لینا تھا اس دکان سے آپ نے اس سامان بھی لے لیا۔ لینے کے بعد یعنی آپ نے معاملات بھی کر لیا اور اس سامان پر قبضہ بھی کر لیا ہے، اس کے بعد معلوم ہوا اس کتاب میں تو اس کا 2-4 پیج غائب ہے، اس کتاب کے اندر کچھ نقص ہے، عیب ہے۔ عیب مانے کر کے ہے کہ اس کی چھپائی بڑھیا نہیں، ظاہر سی بات ہے کتاب کے اندر اچھی چھپائی نہ ہو یہ بھی نقص کی بات ہے، یا اس کا 2-4 پیج غائب ہے یہ بھی نقص کی بات ہے۔ تو کریں اب کیا ہوگا؟ صاحب کتاب کا ایک مسئلہ عزیز طلبہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا شروع میں ہی، خیار عیب۔ ایک آدمی معاملات ہو جانے کے بعد بھی آدمی کو اختیار ہوتا ہے بیع کو فسخ کرنے کا خیار عیب کی بنیاد پر، یعنی عیب نکل گیا اس سامان کے اندر تو خیار عیب کیا، تو عیب کی وجہ سے آدمی کو اختیار ہوتا ہے معاملات کو فسخ کرنے کا، لہذا اسی بیع کی روشنی میں یہاں پر اس وکیل کو معاملات کو ختم کرنے کا اور سامان کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن کہہ رہے ہیں صاحب کتاب جب تک کہ وہ سامان وکیل کے قبضے میں ہے، لیکن اگر اس نے اس کے قبضے میں نہیں رہا بلکہ وہ سامان کو اب وہ اپنے موکل کو سپرد کر دیا، یعنی آپ تو میرے لیے کتاب خریدے اور وہ کتاب آپ نے مجھے دے دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب وکیل اس سامان کو واپس نہیں کر سکتا الا کہ موکل خود کہے بھائی تم کہے سامان لگا اس میں تو عیب ہے، یہ تو اس میں تو بہت ساری کیا ہے نا کمیاں ہیں، نقص ہے، اس کو تم واپس کرو، تب اس کو واپس کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب سامان وکیل نے جو خریدا ہے اگر وہ موکل کو حوالہ کر دے تو موکل کی اجازت سے ہی اگر اس میں عیب پایا گیا ہے تو واپس کرے گا، ورنہ اگر وہ موکل کہے چھوڑا ہٹاؤ ختم کر دو معاملہ، جیسا تم اللہ کا دے دیو ہم لے لیتے ہیں، تو پھر وکیل کو اختیار نہیں ہوگا سامان واپس کرنے کو۔ اسی کو کہا ہے فَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ، جب وکیل کوئی چیز کو خرید لے، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، اور مبیع کیا ہے وہ سامان پر قبضہ بھی کر لے، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبٍ، پھر وہ کسی عیب پر مطلع ہوتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ عیب کی بنیاد پر اس کو واپس کر دے، لیکن کب تک واپس کرے گا؟ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، کیا کہنا ہے اس طلبہ؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جب تک وہ سامان وکیل کے قبضے میں ہے اسی وقت ہی اس کو اختیار ہوگا کہ کسی عیب کی بنیاد پر وہ سامان کو لوٹا دے، لیکن اگر وہ سامان کو اس نے حوالہ کر دیا اپنے موکل کو تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، اگر وہ سامان کو یعنی وکیل نے اپنے موکل کو حوالے کر دیا ہے، لم يردہ، اب اس سامان کو عیب کی بنیاد پر وکیل واپس نہیں کر سکتا ہے الا باذنہ، ہاں اس کا موکل ہی کہے بھائی اس میں تو نقص ہے، اس میں تو عیب ہے، اس کی چھپائی بڑی ہے، اس کو واپس کرو، تب وہ واپس کرے گا۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وکیل بنانا یہ صحیح ہے، جس طرح عام تجارت کے اندر وکیل بنانا درست ہے، اسی طرح عقد صرف اور بیع سلم کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اب کہیں گے کسے کہتے ہیں عقد صرف اور بیع سلم؟ میں نے آپ کو پڑھا دیا جس طرح سلم کسے کہتے ہیں؟ سلم وہی کہتے ہیں کہ آدمی ایک آرڈر دیتا ہے، ایک حلوائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے فلاں تاریخ کو آپ مجھے
5 کلو مٹھائی دے دیجیے گا رسگلہ اور پیسہ لے لیجیے، تو اس میں آدمی آرڈر دے دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں بیع سلم۔ اور عقد صرف کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے کیا ہو، سمن ہو، یعنی روپیے کے بدلے کیا ہے، روپیے دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چاندی کے بدلے چاندی لے رہا ہے تو یہ عقد صرف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح عام بیع کے اندر وکیل بنانا درست ہے عام معاملات کے اندر، اسی طرح عقد صرف میں بھی اور عقد سلم کے اندر بھی وکیل بنانا جائز ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، اور جائز ہے وکیل بنانا عقد صرف میں بھی اور عقد سلم میں بھی، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل، مثال کے طور پر ایک معاملات ہوا تھا، فَإِنْ فَارَقَهُ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وکیل نے کوئی معاملات کیا اور معاملات کیا لیکن ابھی سامان پر قبضہ نہیں کیا تھا، کوئی معاملات کیا قبضہ نہیں کیا، تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ معاملات باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وکیل کو جس کام کے لیے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس نے وہ کام کیا ہی نہیں، جب کام کیا ہی نہیں تو گویا کہ وکیل اس کا رہا ہی نہیں۔ میں نے آپ کو ایک کہا کہ یہ سامان لا کر مجھے دیجیے، ایک کتاب، یہ قدوری کتاب خرید کر لا کر دیجیے مجھے مارکیٹ سے، آپ نے خرید کر لا کر نہیں دیا تو کیا مطلب ہوا کہ آپ میرے اب وکیل نہیں رہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، پس اگر وکیل اپنے ساتھی سے یعنی موکل سے جدا ہو گیا، پس اگر جدا ہو گیا وکیل معاملہ والے سے قبضہ سے پہلے تو عقد باطل ہو جائے گا۔ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ، اور نہیں اعتبار ہے موکل کے جدا ہونے کا۔ کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معاملات کے اندر اصل وکیل ہوتا ہے، یعنی موکل اسی مجلس کے اندر ہے لیکن وکیل وہاں سے جدا ہو گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ معاملات ختم ہو گیا۔ آپ کہیں نہیں موکل تو اس کا وہاں پر ہے، نہیں، معاملات یہاں پر وکیل سے ہو رہا تھا اور اس کے دوسرے آدمی سے ہو رہا تھا، موکل سے نہیں، اس نے اپنی ذمہ داری اپنے وکیل کو سونپ دیا ہے، لہٰذا مجلس عقد سے وکیل چلا گیا تو وہیں پر وہ معاملات ختم ہو گیا، چاہے جائے کہ موکل اس مجلس میں رہے یا نہ رہے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد صاحب کتاب یہاں پہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وکیل بشرا، یہ بتائے تھے وکیل بشرا ایک اصطلاح فقہ کی کہ وکیل بشرا اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز خریدنے کی ذمہ داری دی ہو۔ جسے میں نے کہا آپ کو کہ آپ 1 کلو میرے لیے مٹھائی خرید کر لائیے مارکیٹ سے، تو آپ میرے لیے کیا ہو گئے؟ وکیل بشرا، وکیل بشرا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جب وکیل بشرا سمن کو دے دے اپنے مال سے، یعنی آپ کو میں نے کہا کہ آپ میرے لیے 1 کلو گلاب جامن خرید کر لائیے اور آپ نے اپنے پیسے سے ہی خرید کر لا کر مجھے دے دیا، 100-200 روپے کا اتنا ہی پیسہ لگاؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا پیسہ لگا دیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کے لیے حق ہے کہ آپ مجھ سے اتنا پیسہ وصول کریں۔ اسی کو کہا کہ جب وکیل بشرا سمن کو دے دے من مال، اپنے ہی مال میں سے، وقبض المبیع، اور وہ سامان خرید کر بھی لے آیا، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، کہ وہ اپنے موکل سے رجوع کرے گا اس سلسلے میں۔ کیا مطلب رجوع کرنے کا؟ رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے جتنا آپ کا پیسہ لگا ہے اتنا آپ مجھ سے وصول کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کا موکل ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ کہ کیونکہ آپ نے سامان جو خریدا ہے وہ میرے لیے خریدا ہے، اس لیے آپ کو حق ہے کہ آپ مجھ سے روپیہ وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک سامان آپ خرید کر میرے لیے لائے اور وہ سامان آپ کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ کتاب خرید کر لائیے مارکیٹ سے، آپ خرید کر لائے، آپ نے مجھے دیا نہیں تھا، آپ کے قبضے ہی میں تھا کہ وہ کتاب ہلاک ہو گئی، گم ہو گئی یا کوئی لے کر بھاگ گیا، تو اب کیا ہوگا؟ اسی کو کہہ رہے ہیں فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر مبیع ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ میں، یعنی ہاتھ سے مراد قبضہ مراد ہے، یعنی میں وکیل کے قبضے میں، قبل حبسہ، کریں کہ اس کے روکنے سے پہلے ہلاک من مال الموکل، تو یہ مال موکل کے مال سے کیا ہوگا؟ موکل کے مال سے ہلاک ہے، کا مطلب ہے تو میرا پیسہ ڈوبے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے ضابطہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اگر امانت کسی امین کے ہاتھ میں بغیر تعدی اور بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کوئی تعدی نہیں کی ہے، آپ نے جان بوجھ کر اس کو گم نہیں کیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر اس کو پھاڑا نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جائے کہ نہیں آپ ڈن دیجئے، وہ میرا جائے گا مال۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ میرا گویا کہ ایک طرح سے امین ہے، اور امین کے ہاتھ میں اگر مال بغیر کسی تعدی کے اور بغیر کسی زیادتی کا اگر ہلاک ہو جائے تو اس کا وہ ضامن نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو کہا کہ وہ ہلاک ہوگا موکل کے مال سے، جائے کہ وہ ہلاک ہوا ہے وکیل کے ہاتھ میں، وکیل کے قبضے میں، لیکن پیسہ مجھے لگے گا اور میرا پیسہ جائے گا۔ ولم يسقط الثمن، اور کہہ رہے ہیں کہ ثمن ساقط نہیں ہوگا،
وَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، یہاں تک کہ وکیل کو اختیار ہوگا کہ اس سامان کو روک لے اور ثمن کو وصول کر لے. یعنی یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے لیے میں نے سامان لایا تھا لیکن وہ تو میرے ہاتھ میں کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، گم ہو گیا، لیکن اس شکل کے اندر بھی آپ مجھ سے پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہوگا پیسہ لینے کا. اس طرح آخری مسئلہ بیان کر کے آج کے سبق کو ہم ختم کریں گے. صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ کوئی وکیل کو آپ نے کوئی سامان دیا تھا، کوئی سامان دیا تھا لانے کے لیے، وہ سامان لے آیا اور سامان لانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا. میں نے ان سے مانگا کہ بھائی سامان دو، اس نے کہا نہیں، جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے تب تک میں نہیں دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اتنے میں اس کے پاس وہ سامان ہلاک ہو گیا. میں نے مطالبہ کیا، اس نے نہیں دیا، اور اتنے میں وہ سامان اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اب وہاں پر جان اس کو دینا پڑے گا وکیل کو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے موکل نے اس سے سامان کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی سامان مجھ سے حوالہ کر دو، اس نے نہیں کیا. تو مطالبہ کرنے کے باوجود اپنے پاس رکھے رہا اور اس سامان کو گم کر دیا، کسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. تو کہہ رہے ہیں اب ضمان اس کو دینا پڑے گا، موکل کو اس میں وکیل پر تاوان لازم نہیں ہوگا. فَإِنْ حَبَسَهُ، اگر اس کو روک لیا، یعنی وکیل نے اس سامان کو روک لیا، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ میں یعنی وکیل کے ہاتھ میں وہ سامان ہلاک و برباد ہو گیا، كَانَ مَضْمُونًا ضِمَانَ الرَّهْنِ، تو وہ مضمون ہوگا رہن کے ضمان کا. بات آ گئی اس سے پہلے بھی، اگر کسی کے پاس رہن ہلاک ہو جائے تو جس کے پاس رہن ہوگا وہ اس کا ضامن ہوگا. اسی طرح یہاں پر بھی امام، اس میں اختلافی مسئلہ ہے. عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس کو ضمان دینا پڑے گا. یعنی یہاں پر پیسہ کون بھرے گا؟ وکیل بھرے گا. وضمان البیع عند محمد، اور بیع کا ضمان ہوگا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. یہ ہلکا سا اس مسئلے کے اندر فرق ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک بھی ضمان لازم وکیل پر ہی ہوگا، اس شکل کے اندر جس شکل کے اندر موکل نے مطالبہ کیا تھا سامان کا، پھر وہ نہیں دیا تھا. عزیز طلبہ، ان مسائل کے سمجھنے میں آپ کو کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو، دشواری لاحق ہو تو آپ اسے کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کے تعلق سے مزید آپ کے سامنے وضاحت کر دی جائے گی.